سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج ہونے کے باوجود چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن پائے تو اس کا سارا کریڈٹ پہلے پی ٹی آئی کے عاشقان عمران خان کو اور پھر خود شاہ صاحب کو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ پہلے ہی عاشقان عمران خان نے یہ شو ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے جج چیف جسٹس بنتے ہی حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ خود شاہ صاحب نے بھی ایسے فیصلوں کی لائن لگا دی جس سے حکومت خوف زدہ ہو گئی۔ تاہم جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی چیف ججی کے تابوت میں آخری کیل تب ٹھونکا جب انہوں نے بطور ممبر ججز کمیٹی جسٹس منیب اختر کے ساتھ مل کر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر موجود خاتون کو چیف جسٹس بنوا دیا، کیونکہ ان کا تعلق بھی عاشقان عمران خان سے تھا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود پیپلز پارٹی والے تحریک انصاف اور جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ مل کر جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوانے پر تیار ہو جاتے، لیکن تحریک انصاف نے چیف جسٹس کا چناؤ کرنے والی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے ہی انکار کر دیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ عاشقان عمران کی اکثریت کو کامل یقین تھا کہ اگر سید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس تعینات ہو گئے تو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہی فارم 45 اور فارم 47 کا حساب لینا شروع ہو جائیں گے۔ متوقع حساب کے نتیجے میں ثابت ہو جائے گا کہ 8 فروری 2024 کے دن ہوا انتخاب تحریک انصاف سے چرایا گیا تھا۔ یہ طے ہو گیا تو منصور علی شاہ کی ایجاد کردہ ترکیب کے مطابق عمران خان اور ان کے حامیوں کو مکمل انصاف مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کی سیاست کا دیرینہ شاہد ہوتے ہوئے میں یہ لکھنے کو مجبور ہوں کہ شاہ صاحب سے تخت یا تختے والی امیدیں باندھنے کے بعد تحریک انصاف کی ہر ممکن کوشش ہونا چاہیے تھی کہ فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کے بعد منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس کے عہدے کے لیے چنے جائیں۔ تاہم عاشقان عمران خان نے شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد کے منظر نامے پر اتنا زیادہ فوکس کیا کہ حکومت ڈر کر 26ویں آئینی ترمیم لانے پر مجبور ہو گئی۔ نصرت جاوید کے بقول گزشتہ کئی مہینوں سے عاشقان عمران اصرار کیے چلے جا رہے تھے کہ نام نہاد فارم 47 کے بل پر قائم ہوئی حکومت کی جان طلسماتی کہانیوں میں بتائے ایک طوطے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ میں ہے۔ اسی باعث یہ حکومت اور اس کے غیر سیاسی سرپرست موجودہ چیف جسٹس کی میعاد ملازمت میں توسیع دینا چاہ رہے ہیں۔ مطلوبہ توسیع کی طلب ہی میں آئین میں ترمیم کا طومار تیار ہو رہا ہے۔ فائز عیسیٰ کو جائز اور ناجائز وجوہات کی بنیاد پر دھاندلی زدہ انتخاب کی بنیاد پر قائم ہوئی حکومت کا واحد سہارا ثابت کرنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر اس سوچ کے فروغ نے بالآخر جسٹس صاحب کو جمہوریت کا دشمن ثابت کر دیا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ جمہوریت کے مبینہ دشمن سے نجات پانے کا واحد ذریعہ یہ تصور ہوا کہ ان کی میعاد ملازمت میں توسیع نہ ہو۔ ان کی جگہ سید منصور علی شاہ صاحب الجہاد ٹرسٹ والی اپیل کے تحت سنائے فیصلے کی وجہ سے بلا کسی روک ٹوک کے 26 اکتوبر 2024 کے روز سے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھالیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جمہوریت دشمن ویلن کی حیثیت سے مشہور کر دینے کے بعد منصور علی شاہ کی دیانتداری اور اصول پسندی کا ذکر تواتر سے ہو گیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ ایک نہایت جرأت مند شخص بھی ہیں، بھڑکے لگانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے روبرو کوئی مقدمہ پیش ہو تو اس کے قانونی نکات ہی کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ سماعتیں مکمل ہو جانے کے بعد جو فیصلہ لکھتے ہیں وہ قانونی اعتبار سے ہی سکہ بند نہیں ہوتا۔ انگریزی زبان اور ادب کے دلدادہ افراد بھی ان کے لکھے فیصلوں میں لفظوں کے چناؤ پر خوشگوار حیرت کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے دوری کی وجہ سے مجھے اس کی اندرونی سیاست کا نہ تو علم ہے اور نہ ہی میں اس میں دلچسپی لیتا ہوں۔ عدالتوں کے معزز ترین ججوں میں سے کسی ایک سے میں نے کبھی مسیحا برآمد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ رومانوی سوچ رکھتے ہوئے افتخار چودھری کا جنرل مشرف کو انکار پسند آیا تھا۔ اس کی وجہ سے عدلیہ بحالی کی جو تحریک چلی اس میں اپنی اوقات سے زیادہ حصہ بھی ڈالا۔ بالآخر نتیجہ مگر یہ نکالا کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ آئین کی 26ویں ترمیم پاس ہو جانے کے بعد قومی اسمبلی کے 8 اور سینٹ کے 4 اراکین پر مشتمل کمیٹی نے 3 سینئر ترین ججوں میں سے کسی ایک کو نئے چیف جسٹس کی صورت منتخب کرنا تھا۔ اس ضمن میں جو کمیٹی بنی اس میں شمولیت کے لیے تحریک انصاف نے 3 نمائندوں بیرسٹر ظفر گور خان اور حامد خان کے نام بھی دیے۔ مذکورہ کمیٹی کے لیے جے یو آئی نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کو چنا۔ پیپلز پارٹی کے 3 نمائندے تھے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں
کہ آپ کو انتہائی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے منتخب کرنا چاہے گی تو وہ اور جمیعت العلماء اسلام اس ضمن میں ان کا ساتھ دیں گے۔ یوں ہو جاتا تو مسلم لیگ نون اپنی پسند کے امیدواروں کے لیے 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تحریک انصاف کے تینوں نمائندے مگر حکومت اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوئے تمام ترلے منتوں کے باوجود آئین کی 26ویں ترمیم کے بعد قائم ہوئی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف ہی نہ لائے۔ بالآخر جب کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا تو وہاں موجود JUI کے کامران مرتضیٰ واحد شخص تھے جنہوں نے منصور علی شاہ کا نام لیا۔ قرعہ بالآخر جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام نکلا۔ یوں تحریک انصاف کی شاہ صاحب سے محبت خوبصورت انجام تک پہنچ نہ پائی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔